يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے اور پارہ نمبر بھی 12 ہی ہے، اور اس سورت میں 12 رکوع ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں قصہ جسے احسن القصص کہا ہے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے 12 ہی بھائی ہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے نا، پارہ نمبر بھی 12، سورت نمبر بھی 12، رکوع بھی 12، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی 12۔ ایسی خوبصورت باتیں قرآن میں ہمیں کہیں کہیں نظر آتی ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جو ہجرت کے تقریباً قریب کا زمانہ ہے، عام الحزن میں نازل ہوئی، غم کا سال جسے کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال اسی سال ہوا، اور اللہ نے یہ سورت نازل کر کے آپ کو بتایا کہ اللہ کس طرح ناممکنات کو ممکن بنا۔ سبب نزول یہ ہے کہ جب قریش نے یہود کے کہنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ایک سوال پوچھا آپ سے کہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے پہنچے؟ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے آپ کا امتحان لینا چاہا انہیں ایسا ذلیل و خوار کیا، جب ایک ہی وقت میں اسی مجلس میں جس میں سوال ہوا تھا، اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جب انہیں سنا دیا تو ایک طرح سے انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور انہیں بتایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل فلسطین سے مصر پہنچے تھے۔ ایک تو اس صورت کے نزول سے مخالفین کو اپنا منہ مانگا ثبوت مل گیا جو کہ انہوں نے چاہا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ثبوت تھا، اور ان کے خود تجویز کردہ امتحان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کے اللہ نے ثابت کر دیا کہ آپ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ واقعی آپ کو وحی کے ذریعے سے علم آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، مگر جس طرح اللہ کی مشیت سے وہ لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے، اسی طرح آخرکار تم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ویسے ہی آ کے گرو گے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی آخرکار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی بڑی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا۔ ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹانے پہ تلے ہوئے ہو۔ اور اللہ نے شروع میں ہی سورت کے شروع میں صاف صاف یہ مقصد بتا دیا، فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔
قریش نے جس طرح برادران یوسف نے کی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، جیسے برادران یوسف نے کی تھی، اور آپ کو مجبوراً ان سے جان بچا کر مکہ سے نکلنا پڑا۔ پھر ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی جلا وطنی میں ویسا ہی عروج ملا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پہ ٹھیک ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پایا تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بھائی پیش ہوئے تھے اس وقت پیش آیا تھا۔ وہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انتہائی عاجزی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہم پہ صدقہ کیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا تھا اور فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قریش فتح مکہ کے موقع پہ شکست خوردہ سر نگوں کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں، اذهبوا فأنتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، کوئی گرفت نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ صورت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل اس زمانے کے حالات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، بالکل یوسف علیہ السلام کے حالات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات ملتے جلتے تھے۔ اس صورت میں ہمارے لیے بہت سے سبق بھی ہیں، انشاءاللہ صورت پڑھتے پڑھتے ہم ان کو دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ہمارے لیے اس میں ایک طرح سے یہ پوری صورت جو احسن القصص اللہ نے اسے قرار دیا ہے، یہ پورا ایک اخلاقی مدرسہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے بے شمار اسباق ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں، اور ایک ایک آیت اس میں ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ پورا پورا گھنٹہ ہم اس پہ بحث کریں، لیکن چونکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم زیادہ ترجمے پہ فوکس کریں گے، تو انشاءاللہ جب آپ کو ترجمہ آ جائے گا تو غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی ہے آپ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، آیات ہیں کتاب مبین کی، انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، قرآناً عربیاً قرآن عربی بنا کر، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ قرآن کا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، قرأ یقرأ سے مصدر ہے قرآن، قرأ ماضی، یقرأ مضارع، ہم اکثر یہ پڑھتے رہتے ہیں تفصیل ان کی، اور مصدر ہے قرآن، اس کے معنی ہے پڑھنا۔ مصدر کو کسی چیز کے لیے جب نام کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس شے کے اندر معنی، مصدری معنی پایا جاتا ہے بدرجہ کمال، یعنی مثلا ہم جب کسی شخص کو ہم کہتے ہیں کہ بہادر کہنا ہوتا ہے نا، بہادر کہنے کی بجائے ہم اسے بہادری کہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر بہادری یا شجاعت ایسی کمال درجے کی پائی جاتی ہے کہ گویا وہ شجاعت وہ اور شجاعت ایک ہی چیز ہے، بہادری اور وہ شخص ایک ہی چیز ہے۔ بس اس کتاب کا جو نام قرآن رکھا گیا، پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام و خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی کتاب قرآن، قرآناً عربیاً، عربی میں،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب مخصوص طور پہ اہل عرب کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل عرب، تمہیں یہ باتیں کسی اور زبان میں نہیں بتائی جا رہی، تمہاری اپنی زبان ہے، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، لعلکم تعقلون، تم اسے سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن ہم، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، قصہ یقصو سے نقصو ہم بیان کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکا آپ پر، احسن القصص بہترین بیان، بہترین قصہ، بما اس ذریعے سے، اوحینا جو ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، حاذا القرآن یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ اور بے شک آپ تھے، یقیناً آپ تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لامن الغافلین بے خبروں میں سے، یعنی اس سے پہلے آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے، آپ اس بات کو نہیں جانتے تھے، آپ اس سے غافل تھے، ہم نے آپ کو بتایا، ہم نے جیسے کفار مکہ میں سے بعض لوگوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے میں نے آپ کو بتایا سوال پوچھا تھا، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان واقعات سے بے خبر تھے، دراصل یہ ہم جو وحی کے ذریعے آپ کو باتیں بتا رہے ہیں، آپ ان سے بے خبر تھے، یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس فقرے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں دراصل یہ ان مخالفین کی طرف ہے اللہ کا یعنی روئے سخن ان کی طرف ہے جن کو یہ یقین نہیں تھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، ان کو بتانا مقصود ہے کہ آپ کو تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی، یہ تو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اذ قالا، اب قصہ کیسے شروع ہوتا ہے، اذ یاد کرو وہ وقت جب قالا کہا، یوسف علیہ السلام نے، لی ابی ہی اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، رأیتو میں نے دیکھا، احد عشرہ 10 اور 1 11، کوکبن ستارے، کوکب ستارے کو کہتے ہیں نا، والشمسا اور سورج، والقمرہ اور چاند، یہ تینوں نام اردو میں ہم ان سے مانوس ہیں، کوکب بھی، شمس بھی، قمر بھی۔ رأیتو میں نے دیکھا، ہم ان کو، لی کہ وہ مجھے، ساجدین سجدہ کر۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قالا اس نے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، یہ جو بلو کلر سے نا یا یہ متکلم ہے، میں اے میرے بیٹے، لا تقصص نہ تم بیان کرنا، تا تم، قصص یقصص قصہ یقصو جیسے ہوتا ہے، نہ تم بیان کرنا، رؤیا خواب کا، اپنا رؤیا کا، تم اپنا خواب نہ بیان کرنا، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر، فیقیدو ورنہ وہ تدبیر کریں گے، قید چال چلنا، مکر لانا، فیقیدو پس وہ تدبیر کریں گے، وہ چالیں چلیں گے، لاکا تیرے لیے، کئی دن کوئی چال، کوئی بری چال چلیں گے وہ تیرے لیے۔ ان الشیطان بے شک شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ وہ جو تمہارے 10 بھائی ہیں، 10 بھائی جو تھے وہ دوسری ماؤں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین، یہ ایک ماں سے تھے۔ جب بنیامین پیدا ہوئے تو اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ظاہر باپ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے یہ جو 10 بھائی ہیں، چونکہ یہ چھوٹے تھے، ان کی ماں بھی نہیں تھی، حضرت یعقوب ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، ویسے بھی چھوٹوں سے بھی زیادہ پیار ہوتا ہے، اور کچھ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے اندر ان کو کچھ ایسی باتیں بھی نظر آ رہی تھیں جو دوسرے بھائیوں میں نہیں تھیں، تو انہوں نے یہ بات بھانپ لی کہ وہ بھائی، یہ سوتیلے بھائی یوسف سے حسد کرتے ہیں، اور وہ اتنے ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے، تو انہوں نے ان کو خبردار کر دیا کہ ان سے ہوشیار رہنا،
خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب، چاند سے مراد ان کی بیوی جو ان کی والدہ تھی، سوتیلی والدہ جو بھی ان کی تھی، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ انہوں نے ان کو وارن کر دیا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، کیونکہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، ایسا نہ ہو وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبیکا، چنے گا تجھے، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اجتبا یجتبی، اجتبا ان کیا ہوتا ہے، چن لینا، چن لے گا تجھے، منتخب کرے گا تجھے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی خصوصیات بے شمار، ان کی صفات یہاں پہ آئیں گی آہستہ آہستہ، آپ ان کو جہاں بھی آئیں تو نوٹ کرتے جائیے، الگ سے لکھتے جائیے۔ ایک ان کی یہ صفت یہاں بیان کی گئی ہے، اجتبا، کہ وہ چنے ہوئے بندے ہیں اللہ کے۔ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اسی طرح چن لے گا تجھے ربو کا، تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھائے گا تجھے، من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر، باتوں کی اصل حقیقت وہ تجھے سکھائے گا، وَيُتِمُّ، اور وہ پوری کرے گا، نعمتہو، اپنی نعمت، علیکا، تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما، جیسا کہ، اتمہا، اس نے پورا کیا تھا اسے، علی ابوئی کا، تیرے دونوں باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، وہ کون تھے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کر لے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب بڑا علیم اور حکیم ہے۔ اب تعویل الاحادیث کا مطلب صرف خواب کی تعبیر نہیں ہے، اس سے مراد پورا علم ہے، معاملہ فہمی، حقیقت رسی کیا علم، اور ایسی بصیرت اللہ تجھے دے گا جس سے تو ہر معاملے کی گہرائی تک پہنچ جائے گا اور اس کی تہ کو پا لینے کی قابلیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق ہے، فی یوسف، یوسف علیہ السلام میں، و اخواتہ، اور اس کے بھائیوں میں، آیات للسائلین، نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ سوال کر رہے تھے، جنہوں نے پوچھا تھا، جنہوں نے امتحان لینا چاہا تھا، ان کے لیے اس خواب میں بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قریش کے معاملے پہ چسپاں کر دیا، ان کو ان کی اوقات بتا دی اور ان کو ان کا فیوچر بھی دکھا دیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جب برا کیا تو ان کے ساتھ کیا ان کا انجام ہوا، تمہارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ اذ قالو، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے، ان 10 بھائیوں نے، لیوسف، یقیناً یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احب، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ کے ہاں یا ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، ونحن، اور ہم، اسوۃ، ہم تو ایک جتھا ہیں، ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم تو ایک مضبوط 10 بھائی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، ہمارے والد کو پتہ نہیں ان میں کیا نظر آتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس دونوں سے مراد، ان کے بھائی سے مراد وہی حضرت بنیامین ہے جو ان سے کئی سال چھوٹے تھے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی پیدائش کے وقت ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب بن ماں کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اور شاید اس کی محبت کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ ان کی ساری اولاد میں صرف حضرت یوسف ہی ایسے تھے کہ ان کے اندر ان کو رشد و ہدایت نظر آتی تھی، اور پھر اوپر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر انہوں نے جو کچھ فرمایا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اس بیٹے کی غیر معمولی صلاحیتوں سے واقف تھے۔ اور دوسری طرف جو ان کے 10 بیٹے تھے
ان کا حال ایسا ہی تھا کہ وہ کھیل کود میں لگے رہتے تھے. تو بہرحال تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، پھر بھی ہمارا باپ جو ہے وہ انہی سے کیوں اتنی محبت کرتا ہے. یہ جو بات ہے نحن اسبتن، ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک گروہ ہیں، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں. اس فکرے سے اس زمانے کی جو قبائلی زندگی ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص کی قوت کا سارا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ اس کے بیٹے کتنے ہیں، اس کے پوتے، اس کے بھائی بھتیجے اگر بہت زیادہ ہیں تو پھر سمجھو کہ وقت آنے پہ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت موجود ہے. ایسے میں عورتوں اور بچوں کی نسبت انسان کو فطری طور پر جو جوان بیٹے ہیں یا چھوٹے بیٹوں کی نسبت بڑے بیٹے جو ہیں ان کو وہ زیادہ پریفرنس دیتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد بڑھاپے میں شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا، سٹھیا گئے ہیں، جو ہم جوان بیٹوں کا جتھا جو ہے اس کو تو وہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ وہ برے وقت میں ان کے کام آ سکتا ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ان کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے بلکہ خود ان کو ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ان سے یہ زیادہ محبت کرتے ہیں. ان ابانا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، واضح غلطی میں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ پلاننگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو اسی پلاننگ میں انہوں نے ایک حل نکالا اور کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف. اب اطرحوہ، یا پھینک دو اس کو، او یا اطرحو پھینک دو ہو اس کو، ارضن کسی زمین میں، یخلو کے خالی ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ توجہ ابیکم تمہارے باپ کی. تمہارے باپ کے دل میں جو اس کی محبت ہے اس کا قصہ ہی پاک کر دیتے ہیں. اب تمہارے باپ کی توجہ جو ہوگی وہ پھر تمہاری طرف ہوگی. وَتَكُونُوا، اور تم ہو جانا، من بعد ہی اس کے بعد، قوماً صالحین، نیک لوگ بن جانا، صالح لوگ بن جانا. عموماً انسان ایسے ہی نیچر ہوتی ہے لوگوں کی، اچھا ابھی تو یہ گناہ ہو رہے ہیں، ابھی تو ہم سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں ہم حج کر کے آئیں گے نا، بس پھر ہم نے یہ کام چھوڑ دینے. اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے، بس میں نے حج کے بعد آ کے پردہ کر لینا، حج کے بعد بس پھر میں نے یہ کام کرنا شروع کر دینا، یا اس کے بعد میں یہ کر لوں گی، ابھی تھوڑا سا یہ، ابھی تو جوانی ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے، بس کہیں تھوڑا سا ٹائم گزر جائے، بچوں کی شادیاں کر لیں، پھر ہم نیک بن جائیں گے. شادیوں میں جو دل کرے ہم وہ اپنی من مانیاں کر لیں، اس کے بعد بس پھر میں نے نیک بن جانا. یہ وہی والی بات وہ بھی کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے اللہ سے بھی، اور نیک بن جائیں گے بعد میں. ابھی یہ ایک اپنا کام تو کر لیں نا، یوسف کو ہٹا دیں رستے سے، تاکہ تمہارے باپ کے دل میں ہمارے لیے جگہ بن جائے. قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم انہی میں سے، وہ جو 10 بھائی تھے ان 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا، لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو یوسف. رستے سے ہٹانا ہی ہے نا، رستے سے ہٹا دیتے ہیں لیکن قتل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اسے قتل نہیں کرتے. وَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو اس کو، فی غیابت الجب، کسی اندھے کنویں میں. غیابت الجب، اندھا کنواں، کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اس کو قتل نہیں کرتے. یلتقطہ، کہ اٹھا لے گا اس کو، بعض السیارتی، کوئی راہ چلتا قافلہ. جان سے تو نہ ماریں، بس کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کسی ایسے ویران سے کنویں میں. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کر لیتے ہیں، قتل نہیں کرتے. کوئی آتا جاتا قافلہ جو ہے وہ آ کے نکال کے لے جائے گا، جان تو بچی رہے گی نا. یعنی اس بھائی کے اندر کچھ خیر ہے، اس لیے اس نے ایسا مشورہ دیا. تو یہاں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ جو اکثریت کر رہی ہوتی ہے نا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا ضروری نہیں ہوتا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو بات سارے کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ سب کی یہی رائے، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک.
انسان کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، اور لازمی یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بات میں ہی آپ نے اس کا الٹا ہی آگے سے جواب دینا ہے یا آپ نے ہر بات کی مخالفت ہی کرنی ہے، لیکن جہاں آپ کو لگے کہ اکثریت کی رائے غلط ہے وہاں صحیح رائے دینے میں حرج نہیں ہوتا، بلکہ صحیح رائے دینی چاہیے۔ اور یہ اس بھائی کا یہ مشورہ ہی تھا جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جان بچائی۔ اس نے کہا اگر کرنا ہی ہے کچھ، یہی چاہتے ہو نا کہ باپ کی نظروں کے سامنے یہ نہ آئے اور تمہاری والد کی توجہ جو ہے وہ تمہاری طرف ہو جائے، تو اس پر ان کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، یعنی کہ اس کی بات مان لی گئی اور یہی طے پایا کہ ایسے ہی کریں گے۔ تو ان سب نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، مالکا، کیا ہے آپ کو، لا تمنا، نہیں آپ امین سمجھتے ہمیں، نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، علی یوسفا، یوسف کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے پہلے بھی کبھی کہا ہو کہ ہم سب جا رہے ہیں کہیں کھیل کود کے لیے تو یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہو سکتا ہے والد نے پہلے بھی کبھی نہ بھیجا ہو، اس لیے انہوں نے ایسا سوال کیا کہ کیا ہے آپ کو، آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجتے، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لہو، اس کے لیے لناصحون، ہم تو اس کے واقعی خیر خواہ۔ یہ لام جو ہے نا لام تاکید ہے، واقعی ہم اس کے خیر خواہ ہیں، آپ کیوں نہیں بھروسہ کرتے ہم پہ یوسف کے بارے میں۔ ارسلہ، اسے بھیج دیں، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے، جنگل میں جائیں گے، وہاں پہ ہم کھیل کود بھی کریں گے، تو اس کو بھی ہم ساتھ لے جاتے ہیں، یرتا، خوب کھائے پیے گا، ویلعب، اور کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل ہم جا رہے ہیں، اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا، دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی حضرت یعقوب کو یاد تھا، اور ان کے ذہن میں ایک خدشہ بھی بیٹھ چکا تھا، وہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی پہلے تو انہوں نے یہ کہا، قالا، اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی لیحزننی، بے شک مجھے البتہ غمگین کرتی ہے یہ بات، انی، بے شک مجھے، لا، البتہ، یحزن، حزن سے، حزن ہوتا ہے نا غم، غمگین کرتی ہے مجھے یہ بات، ان تذہبوا، یہ کہ تم لے جاؤ بھی اس کو، ذہب یذہب ہوتا ہے نا جانا، لیکن بعد میں اگر با لگ جائے تو پھر لے جانا ہوتا ہے، اس کا مطلب ان تذہبوا بھی، یہ کہ تم لے جاؤ اس کو، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، یہ کہ کھا جائے اسے بھیڑیا، یاکل، اکل یاکل، اکلن ہوتا ہے کھانا، یاکل فعل مضارع ہے، ان یاکل، ان کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا، ان یاکلہ الذئب، یہ کہ کھا جائے گا اسے بھیڑیا، وانتم، اور تم، عنہ، اس سے، غافلون، غافل ہو گئے، مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، اگر، البتہ اگر، اکلہ، کھا گیا اس کو، ذئب، بھیڑیا، ونحن عصبۃ، اور ہم ایک جماعت ہیں، ایک طاقتور جماعت ہیں، انا، بے شک ہم، اذن، تب، لخاسرون، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہمارا پھر کیا فائدہ، ہم تو پھر بہت ہی نکمے ہوئے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا تو یہ کیا بات ہوئی، ایسا نہیں ہوگا، ہم اتنے نکمے بھی نہیں ہیں۔ فلما ذہبوا، پھر جب وہ لے گئے بھی اس کو، واجمعوا، اور انہوں نے طے کر لیا، اجماع کر لیا، ایک بات پہ متفق ہو گئے، ان یجعلوہ، کہ وہ ڈال دیں اس کو، فی غیابت الجب، اندھے کنویں میں،
وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الیہ اس کی طرف یعنی یوسف کی طرف. انہوں نے ڈال دیا ان کو جا کے ایک ویران کنویں میں, ہم نے وحی کی اس کی طرف یوسف کی طرف, یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے وحی کی, دل میں بات ڈالی. وحی خفی اس سے مراد ہے, ابھی پیغمبری تو نہیں ملی تھی ان کو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ضرور بضرور تم خبر دو گے ان کو, بِأَمْرِهِمْ ان کے کام کی, حاذا اس کی, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے. تم ان کو ضرور ان کا یہ کارنامہ ایک دن یاد کراؤ گے اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی. یہ یشعرون کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, اس سے نکلتے ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یوسف کو یہ تسلی دے رہے تھے اور اس کے بھائیوں کو کچھ خبر نہ تھی, یہ مطلب اس کا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی کہ اس کی طرف وحی کی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ ایسے حالات میں ان کی یہ حرکت تم انہیں جتاؤ گے جہاں تیرے ہونے کا انہیں وہم و گمان تک نہیں ہوگا, کہ تم یہاں بادشاہ بنے بیٹھے ہو. لا یشعرون وہ نہیں جانتے ہوں گے. تیسرا معنی یہ کہ آج یہ بے سمجھے بوجھے ایک حرکت ایسی کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ آئندہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. وہم لا یشعرون یعنی وہ نہیں سمجھتے. کوئی بھی میننگ اس کے تینوں طرح سے ہو سکتے ہیں. وجاؤ اور وہ آ گئے, اباہم اپنے باپ کے پاس, عشاءً رات کو, یبکون روتے ہوئے, قالو کہنے لگے, یا ابانا اے ہمارے ابا جان, انا ذہبنا بے شک ہم چلے گئے تھے, نستبقو دوڑ لگاتے ہوئے, سبقت لے جانا بھی لفظ اسی سے ہوتا ہے نا, ہم دوڑ لگا رہے تھے, مقابلہ کر رہے تھے دوڑ کا. وترکنا اور ہم چھوڑ گئے تھے یوسف کو, عند متاعنا اپنے مال و متاع کے پاس, اپنے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب بس کھا گیا اس کو بھیڑیا. وما انت بمؤمن اور نہیں ہیں آپ ماننے والے, اور نہیں ہیں آپ یقین کرنے والے. وما انت بمؤمن اور نہیں ہیں آپ یقین کرنے والے, لنا ہماری باتوں کا, ولو کننا صادقین اور اگرچہ ہوں ہم سچے. ہم بے شک سچ بھی بول رہے ہوں, ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہماری باتوں کا یقین تو نہیں کریں گے, لیکن ہوا ایسے ہی ہے کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے اپنے سامان کے پاس, ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا. جب ہم دوڑتے دوڑتے بہت دور تک چلے گئے, جب ہم واپس آئے تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اب ہم آپ کو سچ بتا رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہماری بات ماننی تو نہیں ہے. جس طرح ایسے موقعوں پہ انسان کیا کرتا ہے, ایسی ہی باتیں کیا کرتا ہے. بہرحال جی یہ ایک ہی قصہ ہے پوری صورت میں, اور انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اسی سے آگے چلیں گے. یہ واحد صورت ہے جس میں ایک ہی قصہ اینڈ تک چلتا ہے. تھوڑی بہت اس کی صورت طٰہٰ کے ساتھ تھوڑی سی ریزمبلنس ہے کہ اس صورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر ہے, لیکن یہ صورت تو بالکل ایک ہی واقعے پہ مشتمل ہے. تلاوت سنتے ہیں بہت دھیان سے, جو ترجمہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس ترجمے کو ذہن میں لاتے ہوئے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.